اندر یوں ہوا۔ صلح حدیبیہ میں حضرت علی المرتضیٰ کی ایک محبت کی واقعہ حضور علیہ السلام سے بڑا مشہور ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کا معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ گئے تھے، کافروں نے روک دیا تھا، پھر ایک معاہدہ ہوا تھا، پھر اگلے سال آنے کی بات ہوئی تھی، تو اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس جگہ جو معاہدات لکھے گئے تھے نا، ان کی 10 شقیں تھیں، تو حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ عَلِيًّا يُحْسِنُ الْكِتَابَ، بہت خوبصورت خط تھا حضرت علی کا، خوش نویس تھے، پینٹر کی طرح لکھتے تھے۔ حکیم علی لکھائی کون ہے جو لکھے موسیٰ پڑھے خود آپ، پڑھے خود آپ، پڑھے خدا والا کام اوکھ ہے۔ تو یہ بہت اچھا لکھتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہماری طرف سے یہ معاہدہ علی لکھے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ لکھنے بیٹھے، سورا لکھا گیا معاہدہ۔ جب دستخط کی باری آئی تو دستخط پہ یوں ہوا کہ ھذا العہد من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی اہل مکہ، کہ مکہ والوں کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے۔ تو مکہ کے کافر بول پڑے، انہوں نے کہا جی ہم اگر آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے تو ہم لڑتے، ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لفظ لکھنا ہے تو محمد ابن عبداللہ لکھیں، رسول اللہ نہ لکھیں۔ بظاہر تو بات ان کی ٹھیک نظر آتی تھی کہ ان کا موقف تو یہی تھا کہ حضور علیہ السلام رسول نہیں ہے۔ اب حضرت علی پر ایک امتحان آ گیا، یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا آپ کٹوائیں، تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا امحو، علی میٹ دو۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا یا رسول اللہ ہم نے پوری زندگی ان سے جنگ کی ہے، آج میں لفظ رسول اللہ آپ کے نام کے ساتھ لکھے ہوئے کو میٹ دوں، میرے بس میں نہیں ہے جی، میرے بس میں نہیں ہے یار۔ حضور نے فرمایا علی مجھے دکھاؤ کہاں ہے، کہا یہ جگہ ہے، پھر یوں ہاتھ پکڑ کے حضور نے خود مٹا دیا تھا۔ یہ جو بات ہے نا میٹ دو، اس پر بعض لوگ کہتے ہیں حضرت علی نے حضور کی کہنا نہیں مانا تھا۔ میں نے کہا جی کہنے کی بات کی تشریح بھی تو محدثین نے لکھا ہے، شرح النووی میں دیکھ لیں، حاشیہ بخاری پہ دیکھ لیں، سارے کہتے ہیں میٹ دو کا حکم واجب نہیں تھا حضرت علی پہ، یہ تو ایک رائے تھی کہ علی پھر میٹ دو، اس طرح کی بات تھی۔ تو حضرت علی نے کوئی انکار نہیں کیا، حضرت علی نے تو محبت پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے اندر یہ کیسے ہو کہ یوں ہو سکے، اور یہ صحابہ میں محبتیں ہیں۔ میں حضرت علی المرتضیٰ کی اس بات کا دفاع کرتے ہوئے کہتا ہوں علی نے ٹھیک کیا، غلط نہیں کیا۔ کیوں؟ بعض جگہ محبت ایسی آڑے آ جاتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے، اور یہ موقع تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ بھی آیا۔ آخری زندگیوں کی نمازیں ابوبکر حضور کی موجودگی میں پڑھاتے تھے نا۔ ایک نماز ایسی تھی کہ حضور علیہ السلام پیچھے آ گئے، حضور کی رکعت چل رہی ہے اور حضور کی صحت درست ہے، حضور علیہ السلام آ گئے، ابوبکر صدیق آگے پڑھا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ آج میں ابوبکر کی اقتداء میں پڑھوں۔ فلما احس ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاء، ابو بکر نے دوران تلاوت محسوس کیا کہ حضور آ گئے، تو ابو بکر ہٹنے لگے۔ حضور نے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا کہ ابو بکر ٹھہر جاؤ، تو ابو صدیق پھر بھی ہٹ گئے۔ سلام کے بعد حضور نے فرمایا کیوں نہیں ٹھہرے تھے؟ پھر حضور آگے ہوئے اور نماز پڑھائی، کہا یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت کہ وہ آپ کا امام بنے میں نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح کی بات محبت کی بات ہوتی ہے، یہ حکم کا انکار نہیں ہوتا، یہ محبت کی بات۔ کہیں بھی نہیں ابھی قحافہ میں بس نہیں ہے کہ وہ آپ کے آگے ٹھہر سکے۔ تو حضرت علی بھی ٹھیک ہیں، ابو بکر بھی ٹھیک ہے رضی اللہ عنہما۔